للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر درس کے سلسلے میں روزے کے متعلق مسائل اور احکام اور اس کے فضائل، مستحبات و آداب کا ذکر چل رہا ہے۔ کل ہم نے اس کے 5 مستحبات یا آداب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنے۔ اب کچھ ان چیزوں کا ذکر آ رہا ہے جو روزے کے مباحات میں مباح یعنی وہ چیز جو جائز ہے، درست ہے، جس کا کرنا صحیح ہے۔ ان میں سے بہت سی چیزیں وہ ہوتی ہیں جن سے انسان کو کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ بھئی اس سے روزہ مکروہ ہو رہا ہے یا روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا، تو ان چیزوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آدمی جو بھی عبادت انجام دے پورے اطمینان کے ساتھ انجام دے، اس کو خود کوئی دل میں کھٹک اور شک نہ رہے کہ بھئی میری عبادت صحیح ہوئی نہیں ہوئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جو احکام دیے گئے ہیں ان کے مطابق جب ہم کسی عبادت کو انجام دیں گے، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو، دعا ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کا ہم کو اللہ کے نبی نے طریقہ سکھایا ہے، علم دیا ہے، تعلیم دی ہے۔ وہ اگر ہم پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی مطمئن رہے گا اس کے کرنے سے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل قبول بھی ہوگا۔ تب یہ روزے کے مباحات یعنی روزے میں کیا چیزیں مباح ہیں، حلال ہیں، جائز ہے۔ اصل میں یہ مباح جو ہے یہ جائز ناجائز حلال حرام سے الگ ایک چیز ہے، اس میں کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ مباح کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا تو ناپسند بھی نہیں کیا۔ البتہ کچھ مباحات ایسے ہیں جن کو کرنے سے کسی عبادت کی سنت میں یا اس مستحب ہونے میں اور زیادہ رونق پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تب روزے میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے کبھی انسان کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ بھئی میں نے یہ کر لیا، کہیں میرا روزہ مکروہ تو نہیں ہو گیا۔ حالانکہ وہ مکروہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ الٹا وہ روزے کے اندر آدمی کے لیے فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ روزے کے دوران مندرجہ ذیل امور جائز ہیں۔ نمبر 1 مسواک۔ اس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تعریف بیان فرمائی ہے کہ اگر میں اپنی امت کے اوپر شاق نہ سمجھتا، دشوار یا مشکل نہ سمجھتا تو میں ان کو حکم دے دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کرے۔ دیکھو اللہ کے رسول کو امت کی معمولی دقت اور پریشانیوں کا بھی کتنا خیال ہے، اور آپ کا فرمان اگر ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کا کہا ہوا قانون، آپ کا کیا ہوا قانون۔ تراویح 3 دن پڑھا کر آپ نے اسی لیے تو چھوڑ دی نا۔ اگر آپ مہینہ بھر اس کو پڑھاتے تو صحابہ اکرام جس ذوق اور شوق سے آ رہے تھے، اور آپ نے وجہ بھی وہی بیان کی کہ تمہارا اس نماز کے لیے یہ ذوق اور شوق دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں اللہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دے اور تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ یعنی کہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال ہے، دیکھو۔ اس لیے آپ نے 3 دن جماعت سے نماز پڑھا کر چھوڑ دی۔ پھر آپ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا، اس میں بھی تراویح کوئی جماعت سے نماز نہیں ہوتی تھی، لوگ اپنے اپنے طور پر جو پڑھنا چاہتے تھے گھروں میں، مسجد میں، جہاں بھی چاہتے پڑھ لیتے تھے۔ پھر سیدنا عمر فاروق کا بھی دور خلافت ہوا تو اس میں بھی کچھ عرصے تک ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کرتے ہوئے نکلے تو آپ نے جگہ جگہ لوگوں کو تراویح کی نماز علیحدہ علیحدہ پڑھتے دیکھا، تو آپ نے کہا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز میں باندھ دوں تاکہ سب ایک ساتھ نماز ادا کر لیں۔ وہاں سے پھر حضرت عمر فاروق نے اس کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ اہتمام شروع فرمایا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو
اور ایک دوسرے جو قاری تھے صحابی ان کو متعین کیا آپ نے کہ تم ان لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اس میں قرآن سناؤ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت اور رحمت ہے کہ ذرا ذرا سی چیز کا آپ نے خیال رکھا ہے۔ تو یہ مسواک بھی جو ہے یہ بہت فضیلت کی چیز ہے، روزے میں اس کا اجر اور بڑھتا ہے۔ جمہور جن میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما شامل ہیں کے نزدیک روزہ دار کے لیے مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اسی طرح مسنون و مستحب ہے جس طرح روزہ نہ ہونے کی صورت میں، خواہ اسے دن کے شروع حصے میں کیا جائے یا آخری حصے میں، اور خواہ وہ مسواک سوکھی ہو یا گیلی ہو، تر ہو یا خشک ہو۔ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، یعنی صحابی رسول بتا رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں تو آپ اتنی بار مسواک کرتے تھے کہ میں گن نہیں سکتا، یعنی بہت زیادہ مسواک کا اہتمام ہوتا تھا روزے میں۔ اور ویسے بھی یہ مسواک جو ہے یہ منہ کے لیے، دانتوں کے لیے، مسوڑوں کے لیے طبی طور سے بھی بہت مفید اور فائدہ مند ہے، بہت مفید ہے۔ تو جو بھی مسواک مل جائے، پیلو کی، زیتون کی، نیم کی، ببول کی، پیپل کی، یہ سب وہ درخت ہیں جن کی ٹہنیوں میں اور ان کے رس میں اللہ نے ہمارے جسم کے لیے بہت سے فائدہ مند اجزاء رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن اطباء ٹی بی کے مریض کو پیپل کی مسواک کرنے کا مشورہ دیتے تھے، وہ ٹی بی کے جراثیم کو مارتی ہے۔ وہ بلغمی مزاج والوں کو حکمہ کہتے ہیں کہ ان کو ببول کی مسواک کرنی چاہیے، اس سے بلغم چھٹتا ہے۔ منہ میں چھالے ہوں اور مسوڑوں سے خون وغیرہ جاتا ہو تو حکیموں کا کہنا یہ کہ ایسے انسان کو نیم کی مسواک کرنا چاہیے، اس کے اندر اللہ نے وہ یعنی اینٹی بائیوٹک اجزاء رکھے ہوئے ہیں جو منہ کے چھالوں اور مسوڑوں کو بالکل صحیح حالت میں لے آتے ہیں اور دانتوں میں کیڑا نہیں لگنے دیتا ہو۔ تو یہ اس کے طبی فائدے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ سنت میں فائدہ ہے ہی ہے، وہ ہمیں معلوم ہو نہ ہو، وہ فائدہ ہی ہوتا ہے اس میں، اور ہر طرح کا فائدہ ہوتا ہے، دین کا بھی دنیا کا بھی۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں بھی مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، کم از کم رمضان المبارک میں۔ اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ روزہ ہے تو نیم کا کڑوا پن حلق میں جا رہا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، سب مباح ہے۔ نمبر 2، نہانا اور سر وغیرہ پر گرمی یا پیاس کی وجہ سے پانی ڈالنا۔ اب ہوتا ہے گرمی کی شدت میں چہرہ ایک دم سے آدمی کا کھچ جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑی جم جاتی، حلق بالکل سوکھ جاتا، ناک بالکل خشک ہو جاتی ہے، اور ایک عجیب قسم کے انسان کو حرارت محسوس ہوتی۔ اور تھوڑا سا پانی کے چھپکے مار لینے سے یا غسل کر لینے سے ایک راحت اور سکون انسان کو حاصل ہوتی۔ تو روزے کی حالت میں یہ سب کرنا بالکل درست ہے، اس سے روزے میں کوئی خرابی، کوئی کراہیت پیدا نہیں ہوتی۔ تو روزے کی حالت میں نہانا، خواہ وہ واجب ہو یا مسنون۔ واجب کا مطلب جب انسان کو، کسی مرد یا عورت کو غسل جنابت ضروری ہو جائے، وہ غسل واجب ہوتا ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں وضو ہو یا غسل، اس میں غرارہ نہیں کرنا چاہیے، منہ میں پانی بھر کر جو اوپر کر کے غرارہ کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ پانی پھر حلق کے نیچے اتر جائے، بغیر ارادے کے بھی اتر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر روزہ چلے جاتا۔ اس واسطے کلی کرتے ہوئے یا غرارہ کرتے ہوئے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ تو غسل چاہے واجب ہو یا مسنون ہو۔ مسنون غسل کون سا ہے؟ جمعہ کے لیے غسل کرنا، طواف کے لیے غسل کرنا، یہ غسل مسنون ہے۔ اور جو ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کیا جاتا ہے اس کو واجب غسل کہتے ہیں، اور جو ایسی صفائی ستھرائی کے لیے کیا جائے وہ مباح اور مسنون میں آ جاتا ہے۔
یا مبا اور گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر وغیرہ پر پانی ڈالنا جائز ہے، اس بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابو بکر ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کسی صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی ڈالتے دیکھا ہے۔ رواہ البخاری، مسلم، احمد، مالک، ابو داؤد رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے اور آپ روزے سے ہوتے تھے اور پھر آپ غسل فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ یہاں بہت بڑا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ دیکھو، کسی آدمی یا کسی عورت کو غسل کی حاجت ہو گئی، وہ جنابت کی حالت میں اور سحری کا وقت کم ہے، تو ناپاکی کی حالت میں روزہ شروع کرنا ضروری ہے۔ آدمی سحری کر کے روزہ رکھ لے اور پھر نماز سے پہلے غسل سے فارغ ہو۔ اسی طرح اگر کسی عورت کو حیض رات میں رک جاتا ہے اور وہ دیکھے کہ وہ پوری طرح سے اب پاک ہو گئی ہے مگر ابھی اس نے غسل کرنا باقی ہے، اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے، ورنہ وہ یہ سمجھے کہ میں آج ہی پاک ہوئی ہوں تو اب میں دن میں نہاؤں گی اور پھر کل سے روزہ شروع کروں گی تو اس کا روزہ قضا ہو گیا ہو، اس کی قضا لازم آ گئی اس کے اوپر۔ اور کوئی آدمی اگر سحر کے وقت میں دیکھے کہ بھئی میں ناپاک ہو گیا ہوں، احتلام ہو گیا ہے، تب روزہ کیسے رکھوں؟ سحری کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے، نہاؤں گا تو سحری بھی نہیں کرنا ہوں گی۔ تو یہ ہے عمل بتا رہا ہے آپ کا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے نبی جنابت کی حالت میں صبح کرتے تھے یعنی سحر، اور اس کے بعد آپ غسل فرماتے تھے، تو اس طرح روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ روایت بھی بخاری مسلم اور امام احمد کی روایت کردہ ہے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی دینا۔ روزے کی حالت میں کلی کرنے اور ناک میں پانی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ناک میں پانی دینے میں مبالغہ کرنا صحیح نہیں ہے، حالانکہ روزہ نہ ہونے کی صورت میں ایسا کرنا مستحب ہے۔ یعنی آپ نے وضو میں غرارہ کرنے اور ناک میں اچھی طرح اوپر پانی چڑھانے کو پسند فرمایا ہے، لیکن روزے کی حالت میں ان دونوں سے بچنا ہے، نہ غرارہ کرے آدمی اور نہ ناک میں اوپر تک پانی چڑھائے، کیونکہ اس کے ذریعے سے بھی پھر پانی اگر زیادہ کھنچ جائے تو وہ حلق کے ذریعے پیٹ میں اتر جاتا، تو اس سے روزہ پھر چلے جاتا۔ یہ وہ ہمارے لیے سینیٹائزر ہیں جن سے ہم کئی بیماریوں سے آلریڈی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے کیسا زبردست دین دیا ہے، کیسے صفائی ستھرائی کے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے طور طریقے سکھائے ہیں نبی نے، جب دنیا سائنس کے نام سے بھی واقف نہیں۔ یہ وضو جو ہے نا اتنا قیمتی ہے، یہ آنکھوں کی روشنی بڑھاتا ہے۔ یہ 5 بار جب آدمی وضو کرتا ہے ناک میں پانی چڑھاتا ہے تو یہ جو حصہ ہے نتھنا جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، اور تجوید کی اصطلاح میں اس کو بولتے ہیں خیشوم، ناک کا بانسا، یہاں سارے جراثیم جمع ہوتے ہیں جو ہوا کے ذریعے، سانس کے ذریعے باہر سے بھی آتے ہیں اور ہمارے اندر سے بھی نکلتے ہیں۔ جب اس میں پانی چڑھتا ہے اور یہ چھنکا جاتا ہے وہ صاف ہوتا رہتا ہے۔ دنیا کا کوئی سینیٹائزر، دنیا کے کوئی اسپرے اس کو صاف نہیں کر سکتا ویسے جتنا یہ وضو صاف کر دیتا ہے دن میں 5 بار۔ اس کے نتیجے میں ہم ناک اور حلق کی کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آج سائنس بتا رہی ہے۔ وہ عرش سے تعلیم حاصل کرنے والا نبی 1400 سال پہلے امی قوم کو بتا کر چلا گیا اور قیامت تک آنے والی اپنی امت کو سمجھا کر اور سکھا کر چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارے پاس طہارت کا مفہوم۔ حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی دو تو اس میں مبالغہ کرو، الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ مبالغہ کرو کا مطلب یہ اچھا کھینچو، اوپر تک کھینچو ناک میں پانی کو،
اللہ یہ کہ تم روزے سے ہو، یعنی روزہ اگر ہے تو پھر زیادہ اس کو اوپر تک مت لے جاؤ، ادھر ہلکا سا اوپر لے کے بس سنک دو، یہ ہے تعلیم۔ اس بارے میں ائمہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب کہ ناک میں پانی دینے سے پانی پیٹ میں چلا جائے، اس میں تو اختلاف نہیں ہے کہ ناک میں پانی دینا ہے۔ اختلاف کہاں پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص ناک میں پانی دے رہا تھا اور اتفاق سے اس نے مبالغہ کر دیا اور وہ پانی اس کے پیٹ میں چلا گیا، پھر تو اب کیا ہوگا؟ اس کا روزہ ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ اکثر ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں کے نزدیک ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کہنا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں زور سے پانی کھینچے ناک میں یا غرارہ کرنے میں پانی اس کے حلق سے اتر کر پیٹ میں پہنچا، چاہے اس کی مقدار کتنی بھی ہو، تو پھر اس کا روزہ گیا۔ البتہ اس پہ کفارہ نہیں آئے گا، قضا ہی آئیں گے، صرف ایک روزہ قضا رکھنا پڑے گا۔ اور دوسرے ائمہ کا کیا کہنا ہے؟ امام احمد، امام اوزاعی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کا حکم روزے میں بھول کر کھا لینے کا ہے۔ دیکھو ہمارے ائمہ کی کیسی دانش مندی ہے ان کی، وہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتوے نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے ان کو جو علم، جو دانش، جو بصیرت عطا کی تھی نا، دین کا فہم جو دیا تھا، اس کی روشنی میں وہ آخری حد تک اجتہاد کرتے تھے، اور ان کی بھی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ایسا مسئلہ حل ہو جائے کہ امت میں اس کو کسی دقت اور پریشانی کے بغیر آسانی سے ان معاملات کو حل کرنے کا راستہ مل جائے۔ اب ان کی بھی دلیل صحیح ہے، امام شافعی کی، امام احمد کی، امام اوزاعی کی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کا بولنا کیا ہے کہ اگر کسی نے ناک میں پانی زور سے کھینچا اور اتفاق سے پانی حلق سے نیچے آ گیا تو اس کا حکم ویسا ہی ہے جیسے بھول کر کھا لینے پی لینے سے۔ جو روزہ دار بھول کر کھا لے پی لے، اس کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ جو آدمی بھول کر کھا لے پی لے تو جب یاد آ جائے کہ وہ روزہ ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دے، اور یہ جو کچھ اس نے کھایا پیا یہ اس کو اللہ نے کھلایا، روزہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ تو ان تینوں ائمہ کے نزدیک یہ دلیل ہے اس کی۔ مگر امام ابو حنیفہ، امام مالک کے نزدیک وہ کیوں روزے کو توڑ دیتے ہیں، فاسد قرار دیتے ہیں کہ جب احتیاط کرنے کا حکم تھا تو بے احتیاطی کیا کیوں؟ حکم دے دیے تھے نا پہلے، حدیث میں بھی آپ نے کیا فرمایا کہ ناک میں پانی دینے میں مبالغہ کرو الا یہ کہ تم روزے سے ہو۔ تو جب احتیاط کا حکم دے دیا گیا تھا تو بے احتیاطی کیا کیوں؟ دیکھو آپ کس کو غلط ٹھہراتے ہیں؟ کسی کو بھی نہیں غلط ٹھہرا سکتے، دونوں کے اپنے دلائل بالکل مضبوط ہے، صحیح ہے۔ نمبر 4، سرما لگانا۔ اگرچہ روزے کی حالت میں سرما لگانے یا اس سے ممانعت کی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ روزہ نہ ہونے کی صورت میں سرمے کا لگانا مستحب ہے، اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے حضرت عائشہ، حضرت انس، حضرت ابن عمر اور ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہم اجمعین اور جمہور تابعین و ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام ابراہیم نخعی، امام حسن بصری، امام داؤد ظاہری، امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں کے نزدیک روزے کی حالت میں بھی سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ان کا استدلال بعض ایسی احادیث سے بھی ہے جن کی سند اگرچہ ضعیف ہے، لیکن ان سے روزے کی حالت میں سرما لگانے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری آنکھ آ رہی ہے اور میرا ارادہ ہے کیا میں سرما اور میرا روزہ ہے، کیا میں سرما لگا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، لیکن جیسا پہلے وضاحت کی کر دی گئی کہ سلسلے میں جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں، مگر ائمہ نے اس کو کثرت ترک کی وجہ سے اس معاملے میں
دلیل کے طور پر قبول کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نمبر 5، بوسہ۔ اکثر صحابہ اور ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں کے نزدیک روزہ دار کے لیے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا یا اس سے لپٹنا جائز ہے، لیکن اگر اسے اندیشہ ہو کہ اس سے وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گا تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے، بخاری و مسلم۔ اس معاملے میں یہ واضح اور صحیح احادیث ہیں کہ روزہ دار کو روزے کی حالت میں بیوی سے لپٹنا، بوسہ لینا یہ ممنوع نہیں ہے۔ البتہ آپ نے ایک نوجوان کو جب اس نے یہ پوچھا اس کی اجازت چاہے تو اس کو منع کر دیا، اور ایک بوڑھے صحابی آئے انہوں نے یہ پوچھا تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو پھر اس کی وضاحت یوں کی گئی کہ بوڑھا انسان اپنے جذبات پر قابو رکھ سکتا ہے جبکہ نوجوان کا بے قابو ہو جانا ممکن ہے، اس لیے احتیاط کے طور پر، ورنہ یہ چیز روزے میں مباح ہے۔ اب دیکھو ام سلمہ ام المومنین ہیں، خود بیان فرما رہی ہیں نا، خود بیان فرما رہی ہیں وہ کہ آپ روزے سے ہوتے تھے اور آپ میرا بوسہ لیتے تھے۔ اب دوسری ام المومنین عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے، اور آپ لپٹا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے، لیکن آپ کو اپنی خواہش پر تم سب کی نسبت زیادہ قابو تھا۔ یہ ام المومنین کی ذہانت۔ ام المومنین نے امت کو یہ پیغام بھی پہنچا دیا کہ نبی ایسا کرتے تھے لیکن نبی تمہارا اپنی خواہشات پر قابو پانے میں بہت زیادہ کامل اور اکمل تھے۔ یعنی ام المومنین نے یہ اشارہ دے دیا کہ یہ چیز جائز تو ہے لیکن تم اگر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکتے ہو تو پھر اس سے بچ کے رہو۔ رات میں تو پھر اللہ نے حکم دے ہی دیا ہے، فالآن باشرہن، اب روزہ افطار ہو گیا ہے، رات ہو گئی ہے، اب اپنی بیویوں سے تم وہ لطف حاصل کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہوا ہے۔ البتہ اعتکاف کی حالت میں چونکہ آدمی مسجد میں ہوتا ہے اس لیے اس میں یہ مباشرت جائز نہیں۔ مسلم اور احمد کی ایک دوسری روایت میں، یہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت ابھی میں نے پڑھی ہے، یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ رحمہ اللہ علیہ مجمعین نے اس کو ام المومنین سے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت مسلم اور امام احمد کی رحمہ اللہ علیہما، وہ الفاظ ہیں کہ آپ رمضان میں بوسہ لیا کرتے تھے حالانکہ آپ روزے سے ہوتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں بیوی سے لپٹنے کے متعلق دریافت فرمایا تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ایک دوسرے شخص نے آ کر یہی سوال کیا تو آپ نے اسے منع فرمایا۔ جس شخص کو آپ نے اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع کیا تھا وہ جوان تھا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ فسد یعنی پچھنا لگوانا، یعنی حجامہ، جس کو آج ہم حجامہ بولتے ہیں، وہ روزے میں کیا ہے؟ اکثر صحابہ اور ائمہ جن میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ علیہ مجمعین شامل ہے کے نزدیک روزے کی حالت میں فسد کرانا یا کسی دوسرے طریقے سے علاج کے طور پر جسم کا خون نکلوانا جائز ہے، مگر اس میں شرط ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر خون دینے کی ضرورت پیش آ گئی تو روزہ دار بھی خون دے سکتا ہے اور کپ لگا سکتے ہیں حجامہ کے۔ شرط یہ ہے اس میں کہ آدمی اعصابی طور سے بھی مضبوط ہو اور جسمانی طور سے بھی مضبوط ہو، کیونکہ بسا اوقات وہ لوگ جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو شوگر وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں یا بی پی وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، خون نکلنے کی صورت میں ان کی طبیعت میں بگاڑ پیدا ہو سکتا۔ ایسی صورت میں پھر ان کے لیے یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ جائز کس کے لیے؟ جو اپنے اعصاب پر قابو رکھتا ہے، وہ خون دے بھی سکتا ہے اور کب بھی لگا سکتا ہے حجامہ کی، یہ جائز ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فسد کرایا حالانکہ آپ احرام کی حالت میں تھے، رواہ احمد بخاری۔ دوسری روایت میں کہ آپ نے فسد لگایا حالانکہ آپ احرام کی حالت میں اور روزہ رکھے ہوئے تھے۔ دوسری روایت میں روزے کا بھی ذکر الگ سے آیا، احرام کی حالت میں بھی تھے، روزے کی حالت میں بھی تھے، اور آپ نے پچھنا لگوایا۔ فسد جس کو کہتے ہیں عربی میں، اس کو اردو میں پچھنا لگانا، یا پھر آج کے اصطلاح میں یہ کپ لگانا حجامہ کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فسد کرانے کو ناپسند کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، لیکن کمزوری کے ڈر سے اسے ضرور ناپسند کرتے تھے۔ دیکھو بات آ گئی کہ اگر کسی میں کمزوری ہے اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ احتلام کا مطلب ہوتا ہے خواب میں، نیند میں آدمی کا انزال ہو جانا، عورت ہو یا مرد ہو، اس کو ایسا کوئی خواب نظر آ جائے، یا پھر روزے کی ہٹ وغیرہ سے وہ محتلم ہو جائے، جنابت کی حالت میں مبتلا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس پر اجماع ہے کہ احتلام ہو جانے سے کسی کا روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے دن میں ہو کسی بھی وقت ہو۔ اگر نیند میں جنابت کی حالت میں صبح کرنا، جمہور صحابہ و تابعین اور ائمہ کے نزدیک روزہ دار کے لیے جنابت کی حالت میں صبح کرنا جائز ہے، خواہ جنابت کی یہ حالت جماع کی وجہ سے ہو یا احتلام کی وجہ سے، اور خواہ روزہ فرض ہو یا نفلی۔ یعنی ابھی جو مسئلہ آیا اس کے پیچھے کہ اگر عورت حیض سے ہے، اس کا حیض رات میں وہ پاک ہو گئی سحر کا وقت جانے سے پہلے، تو اب ایسی صورت میں اس کو سحر کر کے روزہ شروع کر دینا چاہیے، اور صبح کے وقت اس کو غسل کر لینا چاہیے نماز سے پہلے، یا جیسی بھی اس کی طبیعت ہو، یا نماز کے بعد۔ وہ دن نکلنے پر سردی وغیرہ کے ڈر سے بال وغیرہ کے سوکھنے کا مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ روزے کی نیت کر لینی چاہیے، اور جب وہ اپنی طبیعت کے حساب سے نہانا مناسب سمجھے اس وقت نہا کر پھر اس کو نماز شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے۔ اسی طرح اس پر بھی قریب اجماع ہے کہ اگر حیض یا نفاس والی عورت کا خون رات کے وقت بند ہو جائے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے اور غسل کو صبح تک مؤخر کر سکتی ہے۔ نمبر 9 جس سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے وہ ہے بھول کر کھا پی لینا۔ بھول کر، جان بوجھ کر بھولیں گے تو اللہ تو جانتا ہے، بھول کر اگر کوئی کھا پی لے، بلکہ اس میں بعض اہل علم تو یہاں تک بولتے ہیں کہ اگر تم کسی روزہ دار کو کھاتے پیتے دیکھو اور دیکھو کہ وہ کمزور ہے تو اس کو یاد مت دلاؤ۔ کیا دین ہے ہمارا، کتنی انسانیت سے لبریز تعلیم دی جا رہی ہے۔ دیکھو کہ روزہ دار کھا رہا ہے ہمارے سامنے، اس کو یاد مت دلاؤ اگر وہ کمزور ہے۔ ہاں اگر کوئی توانا شخص ہے اس کو یاد دلا دو، ارے کیا کر رہا ہے، روزہ ہے نا، بھول گیا کیا شان ہے۔ دیکھو انسانیت کا یہ درس دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ آج کیا صورتحال ہو گئی ہماری، کیسی ذلت اور رسوائی کی مار ہم جھیل رہے ہیں۔ اللہ سمجھ دے بس، اور جو دین اس نے ہمیں دیا ہے رب ذوالجلال اس دین پر کاربند ہونے کی اور اپنے نبی پاک کے طریقے پر کاربند ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔